بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور اے بنی اسرائیلو تم خوب جانتے ہو جنہوں نے زیادتی کی ہے تم میں سے ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہا ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ آپ جانتے ہیں کہ اور پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ان کے ہیلہ سازی، اس رکوع میں ان کی تین چیزیں تھی: تولی، ہیلہ سازی اور تعمق۔ اب ان آیتوں میں بنی اسرائیل کی ہیلہ سازی کا تذکرہ ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یوم السبت ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے متبرک اور مقدس دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، جبکہ مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن مبارک اور مقدس دن ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ملک شام میں دریا کے کنارے ایک بستی تھی جس کا نام ایلا تھا، اور اس بستی میں 70,000 بنی اسرائیل آباد تھے، اور مچھلی کی بھی شوقین تھے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ وَلَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن شکار نہ کرو، اور اس دن خالص اللہ کی عبادت کرو۔ بنی اسرائیل کے لیے آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا کے اوپر جمع ہو جاتے، مطلب اتنے بکثرت ہوتے تھے کہ پانی بھی نظر نہیں آتی تھی، اور ہفتے کے دن کے علاوہ ایک مچھلی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ بہرحال بنی اسرائیل نے جب یہ حالات دیکھ لی تو ایک ہیلہ نکالا کہ دریا کے کنارے گڈھا کھود لیتے، اور جمعہ کے دن شام کو دریا سے پانی اور مچھلیوں کے لیے نالے بنا لیتے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڈھوں میں جو ہے چلی جاتی، قید ہو جاتی، پھر اتوار کے دن نکالتے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جمعے کے شام کو جال اور کانٹے لگاتے تھے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں پنس جاتی اور اتوار کے دن نکالتے تھے۔ اس جرم کے پاداش میں اللہ تعالی نے ان کے چہروں کو مسخ کی، بندر بن گئے، اور 3 دن کے بعد یہ لوگ پھر مر گئے۔ وَلَمْ يَعِيشُوا أَكْثَرَ مِنْ 3 أَيَّامٍ كَذَا فِي روح المعانی۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 21 میں تفصیلات آئے گی۔
لیکن اتنی سی گزارش ہے کہ اس واقعہ میں 3 گروہ تھے، ایک مجرمین، ایک ساکتین اور ایک مبلغین تھے۔ مجرمین وہ ہے جنہوں نے ہیلا بہانہ کر کے اس عمل کو، اس جرم کا ارتکاب کیا، اس جرم میں شریک رہے، وہ تو مجرمین ہیں۔ ساکتین وہ ہے جنت جرم میں ملوث تھے اور نہ ان بدبختوں کو منع کرتے تھے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی مت کرو۔ اور تیسرا گروہ مبلغین کا ہے، جو منع کرتے تھے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی، اللہ کے حکم سے بغاوت مت کرو۔ قرآن کریم کے مطابق مجرمین کو سزا مل گئی، اور سزا یہ تھی کہ بندر بن گئے، کونوا قردۃ خاسئین۔ اور مبلغین جو منع کرتے تھے کہ جرم کا ارتکاب مت کرو، اللہ کے حکم کی نافرمانی مت کرو، قرآن کہتا ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، برائی سے منع کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے نجات دی۔ اور ساکتین کے بارے میں قرآن ساکت ہے، جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بھی بندر بن گئے، لیکن قرآن میں ان کا عدم ذکر، قرآن کا سکوت ان کے کردار کو اچھا نہیں سمجھتا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤں گے اے غافل مسلمانوں، تمہارے داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس بنایا ہم نے، نکالن اے عبرتن، ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنایا، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے، وما خلفہا، اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، متقین کے لیے۔ فجعلناها میں ہا ضمیر عقوبت کو راجع ہے یا واقعہ کی طرف راجع ہے، اور نکالن عبرت کے معنی پر ہے۔ لما بین یدیہا سے وہ لوگ مراد ہے جو اس واقعہ کے وقت ایلا کے اطراف، اکناف، قرب و جوار میں موجود تھے۔ اے لمن قرب منہا کذا فی النحر، اور وما خلفہا، اے لما حولہا من القرى، وما خلفہا وہ لوگ جو اس زمانے کے بعد، جو ہمارے لیے ہے، بعد کے لوگوں کے لیے، اے من جاء بعدہم کذا فی النحر، تو اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی عبرت، اور بعد میں آنے والی اقوام کے لیے بھی عبرت۔ وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، متقین کے لیے۔ یہاں متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کے اس فعل منکر کو منکر سمجھتے تھے اور اس فعل منکر سے منع کرتے تھے۔ الذین نہوا عن الاعتداء من صالح قومہم، یا عام پرہیزگار خدا ترس لوگ مراد ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ لہذا واقعہ سے یہ ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نجات کا ذریعہ ہے۔ اس واقعے میں ان کو نجات ملی تھی جنہوں نے امر بالمعروف کیا تھا، نہی عن المنکر کیا تھا، اور قرآن کہتا ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ۔ نمبر 2، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر فرد کا ہر وقت، ہر حالت اور ہر جگہ میں فرض منصبی ہے، ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اللہ رب العالمین کے احکامات، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور نافرمانی میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے. اصحاب ایلا جو بندر بن گئے، دنیا میں بھی بیڑا غرق ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہے. اور ایک بات اور، گناہ پر سکوت اختیار کرنا، منکر فعل پر سکوت اختیار کرنا شرعاً اور قرآن و سنت کے مطابق قابل مذمت ہے. لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، منکر کی ذمہ داری پوری کرنا، یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ختم نبوت کی طفیل، یہ دعوت کا کام امت کے ہر فرد پر ضروری ہے. لیکن برائی روکنے کے لیے درجات ہیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان. آپ میں سے کوئی بھی برائی دیکھے، ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، دل سے روکے، اور سب یہ کمزور مرتبہ ہے. سرحد کا شاہ ولی اللہ، محدث کبیر حضرت مولانا نصیر الدین غرغشتی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ مشکات میں لکھتے ہیں کہ ہاتھ سے روکنا یہ حکمرانوں کا اور حکومت کا کام، زبان سے روکنا یہ علماء کا کام، اور دل سے برا ماننا یہ عوام کا کام. بہرحال مثلا ایک عام غریب معاشرے کی بات کرتا ہوں، غریب سماج کے ایک فرد کی مثال دے رہا ہوں، ایک کمزور کی بات کر رہا ہوں، ایک مظلوم کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ رشوت مانگ رہا ہے، تو ہاتھ سے منع کرنا حکمران وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس برے کام کا روک تھام کرے، یا حکمران متوجہ کرے. اس موقع پر اگر آپ ہاتھ اور یا زبان سے روکتے ہیں تو فساد کا خطرہ ہے، خیر سے شر بن جائے گا، اور اس دور میں تو کچھ زیادہ مشکل ہوگا. لہذا انسداد رشوت یا اس قبیح عمل کو روکنے کا اپنا ایک قانونی راستہ ہے، اینٹی کرپشن ادارہ ہے. اس کا دروازہ کھٹکھٹائے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق اس کا روک تھام کرے، لیکن فساد اور اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے. زبان سے منع کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. علماء کرام منبر پر مثلا رشوت لینے کی دینے کی مذمت بیان کرے اور حدیث پیش کرے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. حق بات تو منبر پر کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور عوام دل میں اس کی مذمت کرے، رشوت لینے کو دل میں برا سمجھے، اور اس قبیح فعل یا منکر فعل یا اللہ کے احکامات، پیغمبر کے تعلیمات کے مخالفت، اس کو برا سمجھے. جب وہ خود برا سمجھتے ہیں تو دوسروں پر بھی زیادتی نہیں کریں گے.